سے بند کر لیجئے، یا کم از کم سائلنٹ پر ہی لگا لیجئے تاکہ نماز میں خلل نہ آئے۔ مگر افسوس ہم سے کتنی کی ہمت نہیں ہو پاتی۔ ویسے ہم ذرا غور کریں، ہم اللہ پاک کی یاد کے لیے ٹائم کتنا نکالتے ہیں؟ دکان پر بیٹھے ہیں، کام کاج میں مصروف ہیں، اذان ہو گئی ابھی بھی بیٹھے ہیں، پھر یعنی دوبارہ سے اعلان کیا جاتا ہے، بعض جگہ صلاۃ والسلام پڑھ کر توجہ دلائی جاتی ہے کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تب کہیں ہم بھاگتے دوڑتے مسجد میں پہنچتے ہیں۔ بمشکل جماعت پوری ملتی ہے، وہ بھی اگر قسمت سے مل جائے، ورنہ کچھ رکعتیں نکل ہی جاتی ہیں۔ مشکل سے 15 سے 20 منٹ مسجد میں گزارتے ہیں، یہ تھوڑا سا وقت بھی پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کی یاد میں نہ گزرے۔ کبھی میوزیکل ٹونز بج رہی ہیں، کبھی موبائل کی وائبریشن ہماری توجہ ہٹا رہی ہے، یہ تھوڑا سا وقت بھی اللہ پاک کی یاد کے لیے خالص نہ ہوا تو بتائیے ہم نے حاصل کیا کیا؟ زندگی کن کاموں میں لگا دی؟ 2 پل تیری یاد کو میسر نہیں کامل، 2 پل تیری یاد کو میسر نہیں کامل، کیا ہو گیا حال ہمارا یا الہی، لگ جائے عبادت میں دل ہمارا، کر دے کرم یا خدا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، پارہ 29 سورہ مزمل کی آیت نمبر 8، سورہ کا ترجمہ کنز العرفان، اور اپنے رب کا نام یاد کرو۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ رات اور دن کے تمام اوقات میں اپنے رب کا نام یاد کرتے رہے، چاہے وہ تسبیح اور کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہو، نماز ادا کرنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور علم کا درس دینے کے ساتھ۔ مزید فرمایا اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو، یعنی اللہ پاک کی عبادت ایسی ہو کہ دل اللہ پاک کے سوا اور کسی کی یاد میں مشغول نہ ہو، سب سے تعلق ختم ہو جائے، صرف اور صرف اللہ پاک ہی کی طرف توجہ رہے۔ کاش ہمیں یہ سعادت مل جائے، اتنی سی اللہ پاک کی محبت تو دل میں آ ہی جائے کہ سجدہ کریں تو دل یاد الہی میں ڈوبا ہوا ہو، اس کے سوا کسی جانب توجہ نہ ہو۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہا بہت بڑی ولیہ ہوئی۔ ایک مرتبہ آپ کمرے میں بیٹھی اللہ پاک کی یاد میں مصروف تھی، باہر بارش ہوئی، موسم خوبصورت ہو گیا، ہر چیز نکھری نکھری تھی، درختوں کے پتے غسل کر چکے تھے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ نکلی ہوئی تھی، اس کے ساتھ آسمان پر دھند بھی بن گئی، 7 رنگوں کا خوبصورت دائرہ جو بارش کے بعد کبھی کبھی آسمان پر بن جاتا ہے، اسے دنک کہتے ہیں۔ یہ سارا منظر بہت خوبصورت اور سہانا تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہا کی خادمہ نے یہ منظر دیکھا تو عرض کیا، اے رابعہ باہر تشریف لائیے، اللہ پاک کی قدرت کا نظارہ دیکھیے۔ فرمایا یہ نظارے چھوڑو، اندر آؤ، میرے ساتھ بیٹھ کر یہ منظر بنانے والے کی یاد میں مصروف ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ والوں کے پیارے انداز۔
قدرت کے حسین نظارے دیکھنا جائز ہے، اس میں گناہ نہیں ہے، مگر یہ اللہ والے ہیں، اللہ پاک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ پاک کی یاد میں ایسے مصروف رہتے تھے کہ اس طرف سے توجہ ہٹا کر کسی طرف خیال نہیں لگایا کرتے تھے۔ افسوس، اب ہمارا حال تو بالکل بے حال ہے۔ اول تو یاد الہی کے لیے وقت نکالتے ہی نہیں ہیں، بس دن رات کمانے کھانے کے ہی خیال رہتے ہیں۔ رہی صحیح کسر سوشل میڈیا نے نکال دی، بس موبائل ہاتھ میں ہے، دنیا جہان سے بے نیاز بس اس میں لگے ہوئے ہیں۔ فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام وغیرہ پر فضول پوسٹیں دیکھتے رہتے ہیں، گناہ بڑی ریلز دیکھتے رہتے ہیں، ٹک ٹاک پر ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، فضول میں سکرولنگ کرتے رہتے ہیں، کئی گھنٹے ان فضولیات بلکہ گناہوں بڑے کاموں میں گزر جاتے ہیں۔ نہ دنیا کا کوئی فائدہ اٹھایا، نہ آخرت کی کچھ تیاری کی، یوں دنیا بھی برباد آخرت بھی تباہ، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یعنی سوشل میڈیا میں گم ہو کر ایسے بے خبر ہو گئے کہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ لیا نہ آخرت کمائی، بس یوں ہی اپنے قیمتی لمحات کو آگ لگا ڈالی۔